حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ آج کی دعا، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ الہی ہمیں قبر کی وحشتوں اور حشر کے دن کی سختی سے بچا اور ہمارا آسان حساب لینا، آمین۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا ہی میں ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ہاتھ اور آنکھ کا ہوتا ہے، جب ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ اس کے آنسو پونچھ دیتا ہے۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ مرد کیسا ہو، عورت کیسی ہونی چاہیے، ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کے کر لیں گے۔ میرے پاس ایک ایسا شخص ہے جو مجھے کسی کام کے لیے نہ نہیں کہتا، جو مجھے گھنٹوں سن سکتا ہے،
ایک طیب غیر جو مجھے مسکراتا دیکھ کر سارے غم بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے بعد میں عزیز ہوں، وہ انمول ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سراپا محبت ہے، سراپا خلوص ہے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ دل کا صاف بھی ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ سردی میں مسجد جانا مشکل اور مری جانا آسان ہو گیا، ایمان کمزور اور شوق طاقتور ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی کہانی وہ ہوتی ہے جو تمہیں یہ محسوس کرائے کہ اس کے کردار تم بھی بن سکتے ہو۔ درود شریف کی برکتیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان، اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جن سے اس نے دوسروں کو نوازا ہوا ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی بچا رکھا ہے جن سے دوسرے گزر رہے ہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، الحمدللہ۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ یا اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اے شارک سے قریب اللہ، یا رحمان یا رحیم، آج ہم سے راضی ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے مان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما اور شیطان کے ہر شر و فساد سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔